گدے کا گوشت جو ہے، گدے کا گوشت یہ شیعہ حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ گدے کا گوشت کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو صرف شیعہ کا نہیں، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نسخ ہوا، شیعہ میں یہ ہے کہ نسخ نہیں ہوا، کھانا دونوں میں جائز ہے، صرف بات اس پہ ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں منسوخ ہوا ہے، منسوخ ہوا، ٹھیک ہے نا، جواز دونوں کے ہاں ہے، البتہ جس چیز کا کھانا جماعت مخالفین کے ہاں جائز ہے، ہمارے پاس جائز نہیں ہے، وہ ہے ہاں کس چیز کا کھانا، اس جانور کا، اگڑ مگڑ، کیا بولتے ہیں، اگڑ مگڑ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہائینا کو انگلش میں، لگڑ بگڑ ویسے بولتے ہیں، ہائنا کو لگڑ لگڑ بگڑ، بگڑ بولتے ہیں. لگڑ بگڑ، لگڑ بگڑ. یہ کتاب تفسیر شافعی، ملاحظہ کریں یہاں پر، قال الشافعی، شافعی فرماتے ہیں وَلُحُومُ الضُّبَاعِ تُبَاعُ عِندَنَا بِمَکَّہ، لگڑ بگڑ کے جو گوشت ہے ہمارے ہاں قصائیوں میں مکہ میں، بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان پرانے زمانے میں مارکیٹ ہوتا تھا، اب نہیں ہے وہاں پہ، صرف وہاں پہ صرف وہ واکنگ کے لیے ہوتا ہے، جاگنگ کے لیے. اچھا وہاں پہ بکتا ہے، لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالہ، ہمارے پاس اجماعی طور پہ یہ جائز ہے. اچھا اس کے علاوہ چوہے کا کھانا، چوہے کا کھانا، چوہے کا گوشت، یہ کتاب ہے المجموع شرح المحذب نووی صاحب کی، یہاں پر کہتے ہیں وہ یربوع من الطیبات، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے یہ طیب ہے، تصطاد العرب وتاکلہ، عرب اس کو، یہ طیبات میں سے اس کو صید کیا کرو، شکار کرو، کایا کرو. اسی طرح وہی ثعلب، ثعلب فاکس کو بولتے ہیں، لومڑی، یہ بھی اس کا کھانا جائز ہے، یہ بھی طیبات میں سے. والقنفذ، قنفذ بولتے ہیں پورکیپائن کو، پورکیپائن کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ پورکیپائن کو شیر کہتے ہیں، وہ جس کے اوپر کنڈے ہوتے ہیں، پورکیپائن ہاں کو کٹے، شیر کہتے ہیں، وہ ہے، اصل نام مجھے تو شیر کہتے ہیں.